الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ابتداء و آغاز اسی کے نام و نامی سے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، دنیا و آخرت کا مالک ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم، پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ درود و سلام ہو اس کائناتی ہستی پر جس کو اللہ تعالی نے اس کائنات میں امام الانبیاء و خاتم النبیین و رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اللہ کی رحمت و ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر اور ہر اس شخص پر جو خالص اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ حمد و ثنا کے بعد میرے عزیز محترم بھائیوں، ڈر جاؤ اس ذات سے جس ذات کی طرف ہم نے جانا ہے۔ یہی نصیحت اور وصیت اللہ تعالیٰ نے پہلے والے انبیاء و رسول اور جو بھی لوگ آئے ان کو کی، اور یہاں تک کہ جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں ان سب کو یہی اللہ تعالیٰ وصیت کرتے رہے۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور وہ پیدا کرنے کا مقصد تھا جس طرح فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو سوائے اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی صورت میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے، تاکہ انسان اسی نبی کو دیکھتے ہوئے اسی نبی کی پیروی کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ شریعت اگر ایک فرشتے کے اوپر اتار دیتے، کوئی جن کے اوپر اتار دیتے، تو انسان یہ کہتا کہ یہ مخلوق الگ ہے، یہ جو اعمال کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہے یہ مخلوق، وہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم الگ مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس سے پہلے والے انبیاء علیہ السلام کو اسی لیے انسانی صورت میں بھیجا اور ان کے اوپر کتاب اتاری، احکامات اتارے، شریعت اتاری، تاکہ انسان بآسانی اپنے انبیاء علیہ السلام کی پیروی کر سکے۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کا مقصد بھی بتا دیا کہ ہمارا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہر کام ویسے ہی کریں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کرنے کا حکم دیا، اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی کوئی عمل قابل قبول نہیں جب تک کہ اس میں دو شرطیں نہ پا دی جائیں۔ پہلی شرط وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر ہو۔ کوئی بھی عمل اگر آپ کرے اور ان میں یہ دو شرطوں میں سے ایک بھی شرط نہ ہو، اگر وہ اللہ کے لیے نہ ہو، سمعت کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے ہو، دکھلاوا کے لیے ہو، چاہے وہ آپ کی نمازیں ہوں، آپ کے روزے ہوں، آپ کے حج ہوں، آپ کا قربانی کرنا ہو، اگر اس میں شہرت یا پھر دکھاوا آ گیا تو یقین جانیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس عمل قابل قبول نہیں، کیونکہ عمل انسان کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے، لیکن جب اس کے اندر ریا آ گئی، دکھاوا آ گیا، تو وہ یہ عمل اللہ کے پاس ایسے عمل کو ضرورت نہیں۔ اور یہی اللہ تعالی ہمیشہ ہر عمل کے ساتھ تقوی کا ذکر کرتا رہا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے لیے عمل کرو، اور جو لوگ اللہ کے لیے عمل کرتے رہے وہی نجات پا گئے۔ دوسری چیز، آپ اللہ کے لیے عمل تو کر رہے ہیں، جو بھی عمل کیا، آپ نے رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ دی، اس کے بعد حج اور عمرے کیے، اور اسی کے ساتھ آپ نے قربانی کی، لیکن اگر وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا تو وہ آپ کا عمل تب بھی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر عمل کے اندر جو بھی آپ عمل کریں،
اس کے شروع میں 2 چیزوں کو دیکھ لے، اگر وہ 2 چیزوں میں سے ایک شرط بھی ناقص ہو گئی تو وہ عمل سمجھنے ضائع ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا ہمیں، اور نماز سے پہلے وضو کا طریقہ بتایا۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے نماز پڑھتا رہے، کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ نماز سے پہلے وضو کرنا تھا، اور وضو کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اس طریقے کے اوپر عمل نہیں کیا۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، لیکن اس کے اندر دوسری شرط ناقص تھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور مثال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا فجر کی 2 رکعت ہیں، اور ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعت ہیں، مغرب کی 3 ہیں، اور اس کے بعد اگر جمعہ کا دن آ جائے تو ظہر کی 4 رکعت 2 میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور وہ 2 رکعت پڑھنے سے پہلے خطبہ ہے۔ اور پھر اگر عید کا دن آ جائے تو عید کے دن پہلے نماز ہے اور بعد میں خطبہ ہے۔ یہ سارے کے سارے طریقے ہمیں کہاں سے ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ملے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، وہ فجر کی 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھنے لگ جائے، کیا اس کی یہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے لیے تو پڑھ رہا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ آپ کا طریقہ تھا 2 پڑھنی ہے تو 2 پڑھنی ہے، آپ کا طریقہ تھا 4 پڑھنی ہے تو 4 پڑھنی ہے، مغرب کی 3 پڑھنی ہے۔ نہ ہی ہم اس کو 2 کر سکتے ہیں فجر کی طرح، اور نہ ہی ہم اس کو 4 کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے صفا مروہ، طواف، حج کے اندر احرام پہننا، عمرہ کرتے ہوئے احرام پہننا، اپنا شان شوکت کا لباس اتار دینا، اور اس طرح جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ اور عید کی نماز کے بعد خطبہ، یہ سارے کے سارے طریقے اللہ کے نبی نے سکھا دیے۔ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جب یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا، اور اسی دین سے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا، یہ نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی گئی۔ تو ہمیں پتہ لگا کہ ہمارے اب دین میں گنجائش نہیں کہ ہم اس میں کوئی زیادتی کر سکیں، یا پھر اپنے دماغوں سے پیدا کر لے کہ یہ نیک عمل ہے اور اس کو کرنے لگ جائیں۔ یاد رکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات اتار دیے یہی اللہ کے پاس قابل قبول ہیں۔ اگر کوئی شخص اس میں زیادتی کرے گا تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا، چاہے وہ نمازوں میں ہو، چاہے وہ صفا مروہ کے چکروں میں ہو۔ 7 کے بجائے انسان 8 لگا دے یا 14 لگا دے، یہ طواف 7 کے بجائے 8 یا 10 یا 14 یا اضافی لگا دے، اور یہ سمجھے کہ عبادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ اور اس طرح رمی جمرات کرتے ہوئے اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ وہاں پہ مطلب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ نہیں ہے، یعنی کہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کے مارنا اور گالی گلوچ کرنا اور اس طرح کی بےہودہ حرکتیں کرنی، بلکہ یہ ایک نبی کی سنت ہے، اور اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ انسان کو اللہ اکبر کرتے ہوئے وہ کنکری مارے، اور کنکریوں کو جو سائز بتایا گیا کہ وہ اس طرح ہی مارے۔ یہ سارے کے سارے احکامات جتنے بھی ہیں ہماری زندگی میں، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جب تک ہم مر نہیں جاتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ جائے اللہ کی عبادت کرو، اسی طریقے سے کرو جس طریقے سے عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور کرنے کا حکم دیا۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہماری سانسیں رہیں ہم خالص تیرے لیے ہی عبادت کرتے رہیں، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلتے رہیں، خلفاء راشدین مہدیین کے راستے کے اوپر چلتے رہیں، اور اس طرح اے اللہ ہمارے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہم نے جتنی بھی نیکیاں کی ہماری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم نے خالص تیرے لیے کی ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے درجات کو بلند کر دے۔ هذا وصلوا وسلموا على حبيب المصطفى فقد امركم الله جل من قال عليما حكيما
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وأن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.